آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 36 اور 37 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ وَأُوحِيَ اور وحی کی گئی إِلَىٰ نُوحٍ نوح کی طرف، أَنَّهُ یہ بات کہ بے شک لَن يُؤْمِنَ ہرگز نہیں کوئی ایمان لائے گا، من قومک تیری قوم میں سے، الا من سوائے اس شخص کے جو قد آمن ایمان لا چکا ہے پہلے، فلا چنانچہ مت تبتئس تو غم کھا، بما کانوا بوجہ اس کے جو ہیں، یفعلون وہ کر رہے۔ فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ۔ حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید کی تمام آیات پر مجموعی نظر ڈالیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے بے مثال صبر کے ساتھ مسلسل صدیوں دعوت دینے کے باوجود قوم نے ان کے انکار اور اظہار ثانی میں کوئی کمی نہ کی، بلکہ ہر نسل اپنی اولاد کو وصیت کر کے مرتی رہی کہ دیکھنا اپنے بتوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور نوح کی بات مت ماننا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ طوفان سے پہلے آپ مسلسل اپنی قوم کو وعظ و تبلیغ کرتے رہے، جس کے جواب میں ان کی قوم انہیں سخت ترین اذیتیں دیتی رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑی۔ کافر انہیں ڈراتے، دھمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اس قدر تشدد کرتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، کبھی ان کے گلے میں پھندا ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے، کبھی اتنا زدوکوب کرتے کہ ان کی قوم سمجھتی کہ اب یہ مر چکے ہیں، چنانچہ انہیں کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے، لیکن جب انہیں ہوش آتا تو دوبارہ اپنی قوم کو راہ حق پر بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی حکایت بیان فرما رہے تھے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے بے پناہ تشدد کر کے انہیں لہو لہان کر دیا۔ وہ اپنے منہ سے خون پونچھتے جاتے تھے اور یوں دعا کرتے جاتے تھے، پروردگار میری قوم کو بخش دے، وہ نادان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام مسلسل 950 سال تک اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دیتے رہے اور رات کی تراویح میں اپنے رب سے قوم کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے، لیکن اس طویل ترین جدوجہد میں ان کے اہل خانہ سمیت صرف 80 افراد ایمان لائے۔ آخر کار وہ لمحہ بھی آ گیا جب آپ نے قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنی معروضات پیش کر دیں، جسے سورہ نوح کی آیات 5 سے 20 کے دوران بیان کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اطلاع دی کہ اب آئندہ آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا تو انہوں نے ان پر عذاب کے لیے بد دعا کی، جس کا ذکر سورہ قمر کی آیت نمبر 10 میں ہے۔ فرمایا انی مغلوب فانتصر، بے شک میں مغلوب ہوں، سو تم بدلہ لے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی دعوت اور قوم کے انکار کے نتیجے میں عذاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک اس میں کچھ بھلے آدمیوں کے نکل آنے کے امکان باقی ہو، اور جب ایمان لانے والے ایمان لا چکتے ہیں اور باقی صرف گندا عنصر ہی رہ جاتا ہے تو یہی عین عذاب کا وقت ہوتا ہے۔ اسی حقیقت کو سورہ نوح میں سیدنا نوح علیہ السلام نے خود بھی دعا کرتے وقت کہا تھا کہ یا اللہ اب اس قوم کو غارت کر دے
تھے، کیونکہ اب ان لوگوں میں سے کسی کے ایمان لانے کی توقع نہیں رہی۔ اور سورہ نوح میں ان کی دعا کے الفاظ یوں ہیں: رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب زمین پر ان کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ آپ کی قوم کے جن لوگوں سے ایمان قبول کرنے کی توقع تھی وہ تو ایمان قبول کر چکے، ان کے علاوہ جو لوگ اپنے کفر پر ہی قائم ہیں وہ اب کسی صورت ایمان قبول نہیں کریں گے۔ لہذا اس طویل مدت کے دوران کفار کی طرف سے آپ کو جس تکذیب، استہزاء اور اذیت کا سامنا ہوا، اس پر غم نہ کرو، ان کفار کے کرتوت ختم ہو گئے، اب ان سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ وَاصْنَعِ، اور تو بنا، الفلک، ایک کشتی، فرمایا وَاصْنَعِ الفلک بِأَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا، نوح کی طرف دعا قبول ہوئی، حضرت نوح کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے کفار پر عذاب کے وعدے کے ساتھ نوح علیہ السلام کو دو باتوں کی تاکید فرمائی۔ پہلے تو یہ کہ پانی کے طوفان سے بچنے کے لیے ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک بحری جہاز بناؤ۔ یاد رہے کہ الفلک کا لفظ بڑی کشتی یعنی بحری جہاز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور واحد جمع مذکر و مؤنث سبھی کے لیے ایک ہی لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں اور اس کی ہدایت کے مطابق بڑھنے والی کشتی کتنی شاندار ہوگی، اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جب تم نے خود ہی دعا کی ہے یا اللہ زمین پر رہنے والا ایک کافر بھی باقی نہ چھوڑ، تو اب عذاب آنے پر ظلم کرنے والوں مشرکوں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات یعنی سفارش مت کرنا، کیونکہ ان کے غرق کیے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بِأَعْیُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْیِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق۔ فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی تیار کرو۔ اور اس کشتی کی بہت سی تفصیلات تورات اور قرآن پاک کی تفاسیر میں ملتی ہیں۔ یہ کشتی اتنی بڑی تھی کہ تمام مومن مرد و زن دیگر جاندار اس میں سوار ہو گئے۔ تورات کے مطابق نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ گوکھر کی لکڑی سے کشتی تیار کرو۔ عام تفاسیر والے ساگودان ذکر کرتے ہیں جو کہ بہت مضبوط لکڑی ہوتی ہے۔ ممکن ہے گوکھر اور ساگودان ایک ہی درخت کے دو مختلف زبانوں میں ہوں۔ محققین کی تحقیق کے مطابق کشتی 525 فٹ لمبی، تقریباً 88 فٹ چوڑی اور 52.5 فٹ اونچی تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، ایک منزل پر جانور تھے، دوسری پر سامان، تیسری منزل پر انسان سوار ہوئے۔ لمبائی چوڑائی کے لحاظ سے یہ کشتی اتنی بڑی تھی جتنا بڑا پاکستانی بحری جہاز سفینہ حجاج تھا۔ یہ جہاز جرمنی کا ساختہ تھا اور جرمن فوج اسے نقل و حمل کے لیے استعمال کرتی تھی۔ پاکستان کی تحویل میں آیا تو یہ حاجیوں کی نقل و حمل کے لیے کراچی اور جدہ کے درمیان چلتا رہا۔ چند سال قبل اسے ناقابل سروس قرار دے کر ضائع کر دیا گیا۔ اس جہاز کی 11 منزلیں تھیں جبکہ کشتی نوح صرف 3 منزلوں پر مشتمل تھی۔ بہرحال اس کشتی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کھڑکیاں اور روشن دان بھی بنائے گئے تھے۔ اس دنیا میں استعمال ہونے والی بات چیزوں کی ابتدا وہی الہی سے ہوئی۔ اللہ نے کسی شخص کے ذہن میں کوئی بات ڈال دی، ایک ڈھانچہ تیار ہو گیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ترقی ہوتی گئی۔ آج کے سب ترقی یافتہ دور میں نقل و حمل کے لیے جتنی بھی سواریاں زیر استعمال ہیں ان سب کی بنیاد پہیے پر ہے۔ چنانچہ اس آدمی کا بہت بڑا کمال ہے جس نے سب سے پہلے پہیہ ایجاد کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس پر 30 سال کا عرصہ صرف ہوا۔ عام مشہور روایت یہ ہے کہ یہ کشتی 2 سال کے عرصے میں تیار ہو گئی۔ بہرحال یہ کشتی تیار جب ہو گئی اور پھر اس کے ساتھ 2 واقعات پیش آئے جن کا ذکر آگے آئے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کے مطابق تھے۔ اس کشتی کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک باعث عبرت بھی بنا دیا اور یہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ وَلَا تُخَاطِبْنِی، اور مت گفتگو کرنا مجھ سے، فِی الَّذِینَ، ان لوگوں کی بابت جنہوں نے، بعض نے سے مراد نوح علیہ السلام کے بیٹے اور اہلیوں کے لیے ہے جو مومن نہیں تھے اور غرق ہونے والوں میں سے تھے۔ بعض نے سے غرق ہونے والی پوری قوم مراد لی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی مہلت طلب مت کرنا کیونکہ اب ان کے ہلاک ہونے کا وقت آ گیا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ان کی ہلاکت کے لیے جلدی نہ کریں، وقت مقرر میں یہ سب غرق ہو جائیں گے۔
یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارے حکم سے ہمارے سامنے کشتی تیار کرو، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظلم کرنے والوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، جن لوگوں نے آپ کی نبوت رسالت کو تسلیم کرنے اور آپ کی اطاعت سے انکار کر دیا ہے، وہ ظالم لوگ ہیں، کفر شرک میں مبتلا ہیں، آپ ان کی بہتری کے لیے مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا۔ ظالموا، ظلم یعنی کفر کیا، انہم بلا شبہ وہ مغرقون، غرق کیے جائیں گے۔ فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور ہمارے سامنے ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ ان کی قوم میں سے پہلے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ کوئی اور اب مسلمان نہیں ہوگا، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو عذاب دینے والا ہے، اور چونکہ عذاب کئی طریقوں سے آ سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ عذاب ڈبو دیے جانے کی صورت میں ہوگا، اور ڈوبنے سے نجات کی صورت میں صرف کشتی کے ذریعے ممکن تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ بہرحال فرمایا اے میرے رسول، ایک بات یاد رکھو کہ آپ مشرکین کے متعلق مجھ سے مخاطب نہ ہونا اور نہ ہی کسی کی سفارش کرنا، اس لیے کہ آپ ان کے غرق ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، اور جب ہمارا حکم کسی کی ہلاکت کا آ جائے تو اس میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، نہ ہم اپنا حکم بدلتے ہیں اور نہ ہی کسی کو بدلنے کی جرت ہے، اس لیے کسی مغضوب کی سفارش نہ کرنا۔ ایک بہت بڑی مدت ان کو ڈھیل دی گئی، لیکن انہوں نے اس سے کچھ فائدہ حاصل نہ کیا، اور اب فائدہ اٹھانے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ مرویہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساج کے درخت بوئے تھے، 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے، اس سال سے مطلقاً کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے تھے وہ بالغ ہو گئے، اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ انسان کا جسم مادیت پر ہے، اور یہ جسم مادیت کے طوفان میں گھرا ہوا ہے، جب مادی جسم ختم ہو جائے گا تو پھر اس کی روح کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ایمان اور اعمال کی کشف کی ضرورت پڑے گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ملفوظات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اے لوگو، ساری زمین پانی ہے، بالآخر انسانی جسم ویران ہو جائے گا، لہذا اس وقت سے پہلے ایمان اور اعمال صالح کی کشتی تیار کر لو تاکہ اس پر سوار ہو کر کامیابی کی منزل تک پہنچ سکو۔ اگر تمہارے پاس یہ کشتی نہ ہو تو مادیت کے دلدل اور طوفان میں پھنس کر ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاؤ گے، لہذا ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنے لیے ایمان اور اعمال صالح کی کشتی تیار کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی جیسی ہے، اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال ستاروں جیسی ہے، ان دونوں گروہوں کو نظر انداز نہ کرو، اہل بیت کی کشتی پر سوار ہو جاؤ، یعنی اہل بیت کے ساتھ مل جاؤ، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی امت کے مومن آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر مل گئے تھے، جس طرح تاریکی میں ستاروں سے رہنمائی حاصل کرو۔ یہ بات امام راضی رحمۃ اللہ تعالی لکھی ہے، غرض کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ایمان اور اعمال صالح کی کشتی تیار کر کے اس پر سوار ہو جائے، جسم تو ایک دن خراب ہو جائے گا، پھر اگر یہ کشتی ہوگی تو اس طوفان سے پار ہو کر ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔